آج ڈاکٹر طارق قمر صاحب کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس نے ایک بار بھی پوچھا نہیں کیسا ہوں میں، اس نے ایک بار بھی پوچھا نہیں کیسا ہوں میں، خود کو بھی جس کے لیے ہار کے بیٹھا ہوں میں۔ پھول ہونے کی سزا خوب ملی ہے مجھ کو، شاخ سے ٹوٹ کے گلدان میں رکھا ہوں میں۔ چلتا رہتا ہوں تو لگتا ہے کوئی ساتھ میں ہے، تھک کے بیٹھوں گا تو یاد آئے گا تنہا ہوں میں۔ گم ہوا خود میں تو ایک نقطۂ موہوم ہوا، منکشف ہوتے ہی اطراف پہ چھایا ہوں میں۔ اس سلیقے سے مجھے قتل کیا ہے اس نے، اب بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زندہ ہوں میں۔ پھر اچانک یہ ہوا جیت گئی یہ دنیا، میں سمجھتا تھا کہ بس جیتنے والا ہوں میں۔ اس نے ایک بار بھی پوچھا نہیں کیسا ہوں میں، خود کو بھی جس کے لیے ہار کے بیٹھا ہوں۔ اس کی خاطر تو میں پوری دنیا ہار کے بیٹھا ہوں، پوری دنیا بھول کے بیٹھا ہوں، اپنے آپ کو میں ہار چکا ہوں اس کی خاطر۔ اور اس نے مجھے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں، اس لائق بھی اس نے مجھے نہیں سمجھا کہ وہ یہی پوچھ لے کہ میں کیسا ہوں۔ اس نے ایک بار بھی پوچھا نہیں کیسا ہوں میں، خود کو بھی جس کے لیے ہار کے بیٹھا ہوں میں۔ پھول ہونے کی سزا خوب ملی ہے مجھ کو، شاخ سے ٹوٹ کے گلدان میں رکھا ہوں میں۔ دیکھ لو، خوشنما پھول ہونے کی کیا سزا ملی ہے، شاخ سے توڑ کر کے مجھے گلدان میں سجا دیا گیا۔ اب کچھ دنوں میں صبح سے شام تک میں مرجھا جاؤں گا، پھر مجھے پھینک دیا جائے گا۔ شاخ سے ٹوٹ کر گلدان میں رکھا ہوں میں، چلتا رہتا ہوں تو لگتا ہے کوئی ساتھ میں ہے۔ یہ امیجز جو ہے، یہ تصور بہت ہی خوبصورت تصور ہے یہ، کہ چلتا رہتا ہوں تو لگتا ہے کہ کوئی ساتھ میں جب چلتا ہوں، حالانکہ میں تنہا ہوتا ہوں، لیکن مجھے ایک یقین ہوتا ہے، ایک تصور کے حد تک مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ وہ ظاہر ہے میرے صنم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو چلتا رہتا ہوں تو لگتا ہے کہ کوئی ساتھ میں ہے، تھک کے بیٹھوں گا تو یاد آئے گا کہ تنہا ہوں میں۔ جب میں چلتے چلتے اس کے ہمراہ چلتے چلتے جب میں تھک کر بیٹھ جاؤں گا، جب وہ تصور کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، تب میں دیکھوں گا، تب میں جانوں گا کہ دراصل میں تنہا ہی چل رہا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ میرا خیال تھا، میرا تصور تھا۔ تو چلتا رہتا ہوں تو لگتا ہے کوئی ساتھ میں ہے، تھک کے بیٹھوں گا تو یاد آئے گا کہ تنہا ہوں میں۔ گم ہوا خود میں تو ایک نقطۂ موہوم ہوا، منکشف ہوتے ہی اطراف پہ چھایا ہوں۔ انسانی ذات، انسانی ہستی کی کیا حیثیت ہے کہ اگر وہ اس دنیا کے پس منظر میں خود کو دیکھے تو ایک نقطے کے برابر بھی ہے، نقطۂ موہوم۔ ایک نقطہ بھی ہے لیکن یقین کی صورت میں نہیں ہے، وہ ایک وہم سا ہے کہ ہاں ایک نقطہ سا کوئی شے ہے اس پوری دنیا میں جو میرا وجود ہے۔ تو گم ہوا خود میں تو ایک نقطۂ موہوم ہوا۔ جب میں خود میں گم ہو گیا، اپنے اندر جب میں گم ہو گیا، تو مجھے یہ لگتا کہ میری حیثیت تو ایک نقطے جیسی بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک وہم سا ہے کہ ایک نقطے کے برابر شاید میری ہستی ہے۔ اور جب منکشف ہوا، جب میری ذات مجھ پر جب ظاہر ہو گئی، جب انکشاف ہوا جب مجھے اپنی ذات کا، تو منکشف ہوتے ہی اطراف پہ چھایا ہوں میں۔ اور جب میں منکشف ہوا اپنے آپ پر، تو مجھے لگا کہ سارے عالم پہ میں چھایا ہوا ہوں، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں میں نہیں ہوں۔ یہ میری وسعت ہے، یہ میری ذات کی وسعت ہے کہ میں کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہوں۔ گم ہوا خود میں تو ایک نقطۂ موہوم ہوا، منکشف ہوتے ہی اطراف پہ چھایا ہوں میں۔ اس سلیقے سے مجھے قتل کیا ہے اس نے، اب بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زندہ ہوں۔ لوگ تو دیکھتے ہیں نا کہ میری سانسیں چل رہی، میں بھی چل رہا ہوں، تو میں زندہ ہوں۔ دراصل وہ مجھے قتل کر چکا ہے۔ ایسی نگاہ اس نے مجھ پر ڈالی ہے کہ میں کہیں کا نہیں رہا، میں جیتے جی میں مر چکا ہوں۔ میری لاش ہے جو چلتی پھرتی ہے، میں اس کے نگاہ کا وہ میرا محبوب یا میرا قاتل مجھے قتل کر چکا ہے، لیکن چونکہ میری سانسیں چل رہی ہیں تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ ہوں میں۔ اس سلیقے سے، کس سلیقے سے مجھے قتل کیا ہے اس نے، اب بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زندہ ہوں میں۔ پھر اچانک یہ ہوا جیت گئی یہ دنیا، میں سمجھتا تھا کہ بس جیتنے والا ہوں میں۔ مقابلہ چل رہا ہے چاہنے والوں میں اور دنیا کے بیچ میں، مقابلہ چل رہا ہے، بڑی زوردار مقابلہ چل رہا۔ اور اب آخر جب لڑائی اپنے پیک پر پہنچی تو مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بس اب دنیا ہارنے والی ہے، اب ہم جیتنے والے ہیں۔ وہ پھر اچانک ایسی بازی پلٹی کہ دنیا جیت گئی اور آپ ہار گئے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک میں ایک تم ایک دیوار تھی، زندگی آدھی آدھی بٹی رہ گئی۔ پھر یہیں سے زندگی آدھی آدھی بٹ جاتی ہے، آپ ہار جاتے ہیں اور دنیا جیت جاتی ہے۔ پھر اچانک یہ ہوا جیت گئی یہ دنیا، میں سمجھتا تھا کہ بس جیتنے والا ہوں میں۔ وہ بھی رسماً یہی پوچھے گا کہ کیسے ہو تم، میں بھی ہنستے ہوئے کہہ دوں گا کہ اچھا ہوں میں۔ وہ تو رسماً مجھ سے پوچھے گا، میں بھی رسماً جواب دے دوں گا ہاں اچھا ہوں میں۔ طارق قمر صاحب کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے۔